السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیم صاحب ایک جی ٹرانسفر کر رہا ہوں میں آپ کو کال. جی. وعلیکم السلام. علیم صاحب جی کسی شخص نے اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا. جی تو اس میں سے کچھ لوگ صحابہ رہتے اور کچھ نہیں رہتے، ایسا ہے کہ کچھ نہیں نا ایسا تو نہیں رہتا. اور ایسا جو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ لوگ صحابہ رہتے اور کچھ نہیں رہتے، ان کے بارے میں آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ لوگ ہے کون سے رہتے؟ لیکن اب میں تو آپ سے سوال سن رہا ہوں نا بھائی، یہ اس طرح کا میں تو یہی جانتا ہوں کہ جنہوں نے نبی ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہو، ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہو، ساری صحابہ رہتے ہیں. سارے صحابہ اگر انہوں نے نبی کے وسلم سے دین بھی سیکھا ہو تھوڑا بہت یا نہیں بھی سیکھا ہو تو وہ بھی رہتے نا. مسلمان ہونا ضروری ہے نا، دین سیکھا ہو کہ نہ سیکھا ہو. آپ پر ایمان لایا ہو اور ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہو، دین سیکھنا نہ سیکھنا ایک الگ مسئلہ ہے. نہیں مطلب ایک بچہ ہے ندیم، جس کو آپ جانتے ہوں گے شاید. اچھا تو ندیم کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے علم سیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں کچھ شخص کا انتقال ہوا، وہی شخص صحابی ہے. اور جس شخص نے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، آپ یہ بتائیں ایمان میرے کی حالت بھائی، میں آپ انتقال ہوا. کیا سوال کر رہے ہیں؟ آپ کیوں ٹائم برباد کر رہے ہیں؟ نہیں میرا عالم صاحب بہت بڑا مسئلہ آپ کو کئی بار میں سمجھا چکا ہوں، لیکن آپ باز نہیں آتے ہیں. عالم صاحب میرا جو کہنے کا مطلب یہ ہے، ارے عالم صاحب آپ بتائیں کہ ہم کتنا بزی رہتے ہیں، آپ یار کیوں ایسی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں؟ آپ ندیم کا حوالہ دیتے ہیں. ندیم ہے کون بتائیں آپ مجھے؟ ندیم آپ کے اہل حدیث کا تو بہت بڑا. ارے آپ کے اہل حدیث کیا ہم مقلد تھوڑی ہیں آپ کے اہل حدیث؟ ہمارا ایسا ہے کہ جو کتاب و سنت کی بات کرتا ہے وہ اہل حدیث ہے. تو مولانا آپ کا کام ہے نا ان کو بتانے کا. اہل حدیث نہیں ہے. کچھ باتیں بہت سارے جماعت اسلامی والے ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں، رفع الدین کرتے ہیں، آمین زور سے بولتے ہیں. تو کیا ہوا جماعت اسلامی والے اہل حدیث ہیں؟ نہیں تو مولانا اب آپ نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، جماعت اسلامی کا آدھا % یعنی 100 میں سے 50% ہمارے جیسے نمازوں پڑھتے ہیں. جی تو کیا وہ اہل حدیث ہے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے اور بہت. لیکن اہل حدیث کہتا ہے تو کوئی اہل حدیث کہتا ہے تو اہل حدیث ہو جاتا ہے. ہم تو تقلید نہیں کرتے نا میرے بھائی. بے شک آپ کی بات صحیح ہے، ہم تقلید نہیں کرتے ہیں. ہمارا کوئی بڑا عالم بھی اگر کوئی غلط بات بولتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. آپ یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ آپ کا وہ بڑا عالم ایسا بول رہا ہے، اس لیے نہیں بول سکتے کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں. اگر وہ غلط ہے تو 100% غلط ہے. ہاں تو آپ کا اس کے بارے میں کچھ بولنا چاہیں گے آپ؟ کیا بولنا چاہتا ہے؟ ندیم کا کہنا ہے کہ اب ندیم کون ہے کیا نہیں مجھے کیا پتا کون ہے کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا ہے. آپ نے ہم سے تاریخ پوچھی، ہم نے آپ کو تاریخ بتا دی. ایک کام جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے اور آپ پر ایمان لایا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وفات ہوئی ہو، وہ صحابی ہے. ابھی میں تعریف کر دیا، آپ کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کیا؟ جی میرے آگے سمجھ میں. اللہ حافظ. اب وہ ندیم کا بیچ میں لا رہے، ندیم کون ہے کون نہیں، کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا ہے. جاہلوں کا کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ جی بالکل جاہل ہے. جو لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ان کی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ جاہل مانتا ہوں میں اس کو، اور وہ رافضی ہے ایک نمبر کا. صحابہ کے اوپر اتنی لعنتان کرتا ہوں، بہت کرتا لعنتان. آپ کی جماعت کو بدنام کرنے میں سب سے بڑا نقطہ ہے. ہم بھی تعلیم سکھا رہے ہیں، آپ سیکھنا چاہتے ہیں، ہم سکھانا چاہتے ہیں. جی یہ ہونا چاہیے ہمارا بس. نہیں آپ کی جماعت اور کون کیا کہہ رہا تو کون پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. ندیم کا میں آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. کیا بولے؟ آپ کی جماعت کو بدنام کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کا ہے. نہیں تو بدنام کرنے دیجیے نا. بدنام سے کیا ہوتا ہے؟ بدنام سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بدنام کرتے تھے تو بدنام سے کچھ ہوتا تھا؟ نہیں وہ کچھ ہوتا ہی تھا، پر یہ آپ کا کام ہے اس کو روکنے کا. کرنے سے کچھ نہیں ہوتا نا. اس کو کون اہل حدیث مانتا ہے؟ وہ عالم علماء سے جڑا ہوا ہے کیا؟ کسی دینی مدرسے سے جڑا ہوا ہے کیا؟ نہیں وہ تو نہیں. اگر دینی مدرسے سے جڑا ہوا نہیں ہے، عالم علماء سے نہیں جڑا ہوا ہے تو اپنا وہ الگ اس کا ایک ہے. اب اہل حدیث بولتا ہو کبھی کچھ بولتا ہو، اس سے ہم کو کیا لینا دینا؟ مولانا یہ بخاری شریف کے اندر سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے. بخاری شریف میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے؟ ہاں. یہ آپ سوال کر رہے ہیں؟ جی. تو سب سے بڑا مسئلہ آپ کا یہی ہے. پوری دنیا میں اتنے بڑے مسائل چل رہے ہیں اور سارے مسئلوں سے آپ آنکھیں بند کر کے آپ صرف یہ سوال کر رہے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا صحیح کہ نہیں صحیح. نہیں میں یہ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں سنیے نا، ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہاتھ باندھے ہی نا، بغیر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھیں
تو بھی نماز کیا حرج کی بات ہے؟ آپ کی نماز نماز ہو ہو جائے جاتی گی؟ جی بالکل بے شک، جاتی ہے۔ میں بھی اس بات تو کو پھر مانتا آپ ہوں۔ کو سینے پر ہاتھ باندھنا، ناک کے اوپر باندھنا، یہ سب کائے کو یار وہی سب باتیں کر میں رہے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پوچھوں، میں صرف پوچھوں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث میں ہے یا ارے نہیں ہے سینے بخاری؟ پر ہاتھ اس سے اچھا بہتر ہوتا کہ کوئی ایسا سوال کرتے جس سے آپ کو فائدہ ہو، ہم کو بھی فائدہ ہو، نہیں ایسا میں کوئی سوال کر لیے علی ہوتے۔ صاحب آپ میرا جو وہ ہے نا، صرف میں یہی پوچھ میں رہا آپ تھا کا سارا سوال سمجھ رہا ہوں میرے بھائی، آپ لوگ جو ہے نا عجیب ذہن کے مالک ہو۔ میں ہمیشہ نصیحت کرتا ہوں کہ ایسے سوال کرو جس میں آپ کا فائدہ اور بھلا ہو، ایسا سوال مت کرو جس میں دونوں کا وقت ضائع اگر ہوتا ہو۔ آپ نے مجھے ہاں یا نہ اللہ کے کیا نبی تو میرا جواب مکمل ہو جائے گا، میں رکھوں گا جواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے کیا کہ ایسے سوال مت کرو جس میں فائدہ نہ ہو؟ نہیں نہا ان کا سچی سوال وَإِذَاعَةِ الْمَالِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ پچھلی امتوں کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ بہت زیادہ سوال کرتے تھے جس کا کوئی فائدہ نہیں میں ہوتا آپ تھا۔ کو صرف اتنا ہی سوال کیا، بخاری شریف میں حدیث ہے یا نہیں ہے، بس ہاں یا نہ میں آپ بخاری جواب۔ شریف میں ہے یا نہیں ہے تو آپ پورے بخاری شریف کو پڑھے ہیں کیا؟ میں نہیں پڑھا ہوں، میں صرف آپ کو کیوں آپ پوچھ رہا ہوں۔ بخاری شریف میں تو 7,000 حدیثوں کو چھوڑ کر کے آپ یہ کیوں پڑے ہوئے نہیں ہیں؟ تو میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہی حدیث کے بارے میں مجھے جاننا تھا صرف، ارے میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر اس طرح سے جو گندگیاں اور کیڑے وغیرہ بھرے ہوں وہ سب نکال دیں آپ، پلیز نکال دیں آپ۔ یہ سب غلط ہے، اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے جو آپ وقت برباد کرتے ہیں ہمارا، آپ کا یہ سب بہت غلط کر رہے ہیں آپ۔ نہیں غلط ہے، میں کبھی میں تو پوچھ رہا ہوں نا یہاں پر آپ جیسے 10-15 دن پر ایک نہ ایک اس طرح کا کوئی مل جاتا ہے آپ جیسے آدمی۔ جی جی آپ جیسے اس طرح کے 10-15 دن میں کوئی نہ کوئی میرا موڈ کھاتا ہی ہے۔ ہم نے بہت پیار سے سمجھایا، بہت اچھے سے سمجھایا۔ میں اگر بولوں کہ بخاری میں حدیث نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کروں گا، بس میرا جواب ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، میں رکھ دوں گا کال۔ تو سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت بخاری میں نہیں ہے۔ جی اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔